بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ وہ کچھ حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گیا۔ قوم بنی اسرائیل دوتے نازل ہونے والا ایک عذاب دا ذکر ہے اور آخری حصے دے اندر 8ویں انعام دا ذکر کیتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویلے انہوں کو گھن گئے علاقہ تیہ دے اندر جہاد واسطے کہ قوم عمالقہ نال لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تھانوں فتح عطا فرمائے سی، تو اتو پہلے تو ٹور پائے وانج کے راہ تے رک گیا کہ وساں تو ڈنا ہے۔ قوم بڑی سخت ہے، لڑائی دے اندر سیر دے بڑے کراڑے خطرہ ہے، تساں آپ تکڑے تھیو، ہاں جی تو تے تیرا رب وانج کے لڑائی کرو، جلے فتح تھی ونجے واساں کو دسا ہے اساں ویسوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو تھے علاقہ تیہ دے اندر چھوڑ دیتا، سرگردان ہے، پھر دے رہتے بعد علماء نے کہ 40 سال اتھے رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اتھے وفات ہو گئی، پیچھے انہوں دے خلیفہ بنے حضرت یوشع بن نون۔ یہ یوشع بن نون اس سفر اچ نال ہے جڑا حضرت خضر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا وارث بنا اور پیچھو خلیفہ بنا۔ اس نے انہوں کو پھر تیار کیتا۔ بڈھے تو چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، نوجوان طبقہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے پھر قوم عمالقہ دے نال لڑائی کی تھی، علاقہ فتح ہو گیا۔ اللہ دا حکم آ گیا بے جاؤ مصر دے اندر داخل، مصر تو مراد بیت المقدس دے، اتھے ونجو داخل ہو جاؤ، اتھے تھوڑی روزی دے اسباب بھی اللہ مہیا کرے سی تے تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے سی۔ لیکن جس ویلے شہر وچ ونجائے تو بیت المقدس دے بھی داخل ہونے لگائے تو عاجزی دے نال سر جھکا کے شرمندہ ہو کے داخل ہوا، تو اللہ کو دعائیں منگائے کہ اللہ سانو معاف کر، میں تھانوں معاف کر دے سا تے نال مہربانی ہور بھی کرے سا، مزید عطا بھی فرما سا۔ اللہ نے دعا بھی خود سکھائی کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جلے بننے لگائے سجدے دی حالت، سجدے تو مراد وہ عام سجدہ نہیں بے سیر زمین تے رکھ کے تے سبحان ربی العالیٰ پڑھ کے تے وچ داخل تو اگر وہ ہوئے بھی صحیح تو صرف بیت المقدس دروازہ مقصود ہو سی کہ پہلے اتنے سر رکھنا پھر اللہ دے گھر داخل دی ہونا۔ ورنہ مفسرین لکھ دے مقصد عاجزی دے نال تھلا ذرا جھکے تھی کہ سر جھکا کے ڈھونڈ کے بیت المقدس ہی داخل ہوا ہے۔ نال دعا منگنی ہے کہ آخنا حطتن حطتن حطتن، حطتن دا معنی ہے کہ اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سارے گناہ بخش دے۔ تو اللہ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، جلے اس انداز نال تو داخل ہو سو تو دعا منگ سو میں تھوڑی غلطیاں معاف کر دے۔
یہ گئے جی اتوں تو ٹر پے، جل اتھا گئے تو انہوں نے اتنے اندر تبدیلی کر دی۔ ایک تو اللہ فرمائی این تھی کہ ٹرا یہ آکڑ کے اندر ربڑے ہیں پیچھا تریڈے تھی، تو بعض علماء نے لکھا پہ ان بات ہے نا این بھی چھوڑ دی این کر کے، ہاں جی جی بچہ بامبڑے پوندے نا این تھی، تو دوجا آکھنا ہتتن یہ شروع تھا ہنتتن ہنتتن، ہنتت مانے کنک گندم، سانو کنک دے سانکو کنک دے، دعا تبدیلی کر دیتی، تو پھر اللہ ناراض ہو گیا اور آسمان تو انہوں نے عذاب نازل کر کہ تساں وہ سکھایا ہوا طریقہ تبدیل کر دیتا ہے، تو جیڑی دعا تھوان سکھائے گی وہ بھی تساں تبدیل چکی تھی، اس واسطے تساں اس قابل نہ ہوئے کہ تھوڑے تے رحمت تھی وے تے تھوڑے گناہ معاف تھے، الٹا اللہ دا عذاب آ گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان کیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جس ویلے آکھاں ایسا کہ داخل ہو اس بستی بستی تمہارا بیت المقدس ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، با فراغت جتوں مرضی ہم نے کھاؤ پیو تے بن کے زندگی گزارو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تے بیت المقدس دے دروازے جلے داخل ہوئے سجدے دی حالت عاجزی نال، وَقُولُوا حِطَّةٌ، تے اکھائے تساں حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، اساں تھوڑے گناہ معاف کر دے سو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تے نیکی کرن والا کو اور زیادہ عطا فرمائے سو، ٹھیک ہے جی، نیکی کرن والا کو اور زیادہ عطا فرمائے سو۔ وہ جنہ لوگاں نے موسیٰ علیہ السلام دی گل من کی دی آئی وہ محسنینہ سے آسنے جنہ کل غلطی ہو گئی ہے، اللہ انہوں نے فرمایا میں تھوڑے گناہ معاف کر دے، راضی تو میں جو ہاتھ دھوکا دے ہوئے سا، لیکن جنہ نے بچے دی پوجا نہیں کی تھی تو اس نے معبود نہیں سمجھا تے پکے رہے، انہوں نے اللہ محسنین اس گڑا نے کہ انہوں نے میں اور زیادہ بھی عطا فرمائے۔ محسن احسان کرنے والا، احسان دا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بیان فرمایا نا، تو فرمایا ان تعبد اللہ، ہاں جی اللہ دی عبادت ان کا کہ کأنک تراہو، جی میں تو خود خدا کو دیکھا کھڑا ہوں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ذہن نہیں بنتا تو پھر کم از کم عبادت دلے یہ ذہن بڑھاؤ کہ اللہ تا میں نو دیتا پہ۔ یہ ہے احسان دا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشریح نال فرمایا کہ بندہ جب عبادت کرن لگے تو ذہن یہ بنا کھڑوے کہ میں خود خدا کو دیتا کروں۔ یہ تو ہر بندے کو شاید نصیب نہ تھی، کمزور لوگ بھی ہوندے نے، اللہ نے نبی پاک نے دوسرا درجہ بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ذہن نہیں بنتا پیا تو کم از کم اتنا تو کار کھڑو پہ اللہ میں کو دیتا کروں۔ اسے واسطے جڑا بندہ نماز ٹھیک کر کے نہیں پڑھتا، سجدہ صحیح نہیں کریندا، رکوع صحیح نہیں کریندا، بھن ٹھاکی تھی تے چل میرا بھائی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تو بڑا چور وہ ہے جڑا نماز ہی چوری کرے، سب تو بڑا چور وہ ہے جڑا نماز ہی چوری کرے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے کیونکہ سارا ذہن تو چوری چاہیے، کہتے پیسے چاہ گئے، کہتے دانے چاہ گئے، کہتے کچھ لکا گئے۔ اللہ دے نبی سونے فرمایا سب تو بڑا چور وہ ہے جڑا نماز ہی چوری کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا نماز ہی چوری ہے کہ رکوع صحیح نہ کرنا، سجدہ صحیح نہ کرنا، قیام صحیح نہ کرنا، تسبیح ٹھیک نہ بھان ٹھا کر دیتی۔ سارے عام بندے رکوع تے بدے ہوندے اتھے کہ 3 دفعہ کم از کم آکھنا سبحان رب جل باغیا تے وقت اتنا آندھی جاتے پورا کار چھوڑا سبحان رب جل عظیم آدھا ہے سامع اللہ لمن آدھا تے ویندی جاتے سارا واقعی ہوتا ربنا لک الحمد متھا رکھا زمین تے حالانکہ اتنے ایک دفعہ کا سبحان رب جلالہ تے وا شیر چاہیے بات اتنا صحیح ہوتی کہ نہیں باندھے سجدے دے درمیان والی کیفیت اس نو اٹھی کے باونا ایک باری تے بات ولا دوجی یہ واجب ہے، یہ اس نو جلسہ آدھے ہیں سجدہ دے درمیان جڑی
تھوڑی جی دیر بندہ ایک بار اٹھی کے بائے بنے سارے اعضاء سکونی وات روجی وار بنے سجدے یہ درمیانی نو آدھنے واجب تے ہوں جیڑا بندہ سجدے گئے تو اتھاں یہ این کار کے بلا آئیں سے رکھا ہے دیکھ سو تو ساں ڈٹھا ہو سنے سجدہ کریں دے پہن این کار کے بلا اتھاں رکھا ادھا وہ واجب رائے گئے تے واجب رائے ونجے تو سیرت نماز نہیں تھے اللہ اللہ تے خیر سے ایویں ہر رکوع تے بندہ کھڑے اتنا سیدھا ہو کے کھڑو ہونا یہ واجب ہے رکوع تو بعد سجدے ونجن تو پہلے تے بندہ اتھاں رکوع تو تلنا کھڑا ہمتے اس دے بھی واجب رہ گئے تے واجب رہ ونجے تے نماز اللہ اللہ تے خیر سے یہ غلطیاں ہوندیاں کمزوریاں اللہ دے نبی سونے فرمایا سب تو بڑا چور وہ ہے جڑا نماز اندر چوری کرے ہوں بندہ کھڑا خدا دے سامنے ہوئے تے او دی عبادت دغا بازی پیا کریں دو اس واسطے نبی پاک فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ اللہ دی عبادت انج کی کر جی میں تو آپ اس نوں دے تھا کھڑا ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو دے دا پہ یہ بیلدار ہوندے نا سڑک تے ساری ڈاٹ ککراں تلے بیٹھے رہتے جلے گڈی آمن لگ دی نا بیل سے جا کے سارے سڑک تے ٹینشن تھی رہتے افسر کو ویندا پیو تے دیکھا کہ سو دے 12 بجے کھڑے دلیل تھی تے سارے ہی اتری کوئی اللہ نہ بے اللہ کو نہیں دیتا پہ خیر پھنٹا کر تو عبادت اندر کمی آویں دی آیا بندہ اس نے نماز پڑھی نبی پاک فرمایا ولا پاڑ تیری نماز نہیں تھی بات شروع تھی گیا بات نماز پڑھی نبی پاک فرمایا ولا پڑھ تیری نماز نہیں تھی پوچھو تو بات پڑھی نبی پاک فرمایا ولا پڑھ تیری نماز نہیں تھی ہوں بھیڑا پا گیا ہری مان کے آخیا جی میں جیڑی ڈان دی میں پڑھی ہے ہوں تساں دکھاؤ میں کیویں پڑھا 3 بار تو پڑھی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا بھئی قیام ان کر رکوع ان کر سجدہ ہوں اس طریقے نال پڑھی ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بس اللہ دی عبادت ہے نا ہاں جی تو محسن احسان کرنے والا احسان کیا ہے آدھن ایک بزرگ نماز پڑھی تو بندہ دیتا رہا ہاں جی اس جلے سلام پھیرا تو اس کو پوچھا بھئی یہ جی تے نماز پڑھی ہے تو کدھا نہ پڑھدا ودیں تے کی میں پڑھنا ہے تے کس انداز نال پڑھدا اس آکھا میں جلے نیت کرن لگدا نا تو پہلا میرا ذہن ہوندا ہے کہ تو میرا مالک دے دا پیا دوجا ذہن ہوندا ہے کہ اگوں میرے جنت ہے تیجا میرا ذہن ہوندا ہے کہ پیچھو میرے جہنم پیچھا تھی سا تو جہنم وچ ویسا اگاں تھی تا اتو خالق مالک رازق کی دیدا کھڑے اس انداز نال میں نماز پڑھدا پھر آرام نال پورے طریقے نال قیام کرینا پھر رکوع کرینا پھر سجدہ کرینا بڑے سکون جیلے نماز پوری کر گنا وقت استغفار کرینا کہ اللہ سونا کو غلطی رہ گئی ہوئے تو معاف کر اس آکے کجاندہ آکے جنان دی اللہ سمجھ عطا پڑھنے والے تو این پڑھتے ہیں پہلی گل ایسا تو پڑھتے جو نہ سیرے تو جان چھٹ گئی یہ پڑھوں بھی صحیح تو ٹائم بو ہوندے پہ بھائی چاہتے استاد جی بیٹھے ہو ہاں بیٹھا چوکھا ٹائم رہا دے 5 منٹ ہی لاؤں خیر ٹائم ٹھیک ہے نماز تو پڑھ گن رہا لیکن سننے نبی پاک فرمایا جڑا ٹائم ٹال کے نماز پڑھے منافق ہے ٹائم نو ٹال کے تے آخری ٹائم میں بھائی دی جات یہ طریقہ کہیں دے منافق دا مجبوری وکری سے ایک بندہ پھنسا ہے گڈی تے سفر چے وہ علیحدہ چیز ہے روزانہ دی عادت بنا گھنا بھی جے لڈی لامھن تے ونجے تے بھج پیا ہاں تے بس بھجا تو کر وضو کیتا تے بھائی دی جاتے نماز پڑھی تو وہ نبی پاک دا فرمان ہی میں گیا تو اللہ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ میں احسان کرانا لگوں اور زیادہ عطا فرمایا خیر جی حکم آ گیا پہنچے اتھا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اللہ فرمائے ظالمہ نے او گل تبدیل کر دیتی جڑی انہوں کو آکھی گئی ہے
جی میں حکم آؤں نہ کتوں نے تے اپنی مرضی چا کتنے فبدل الذین ظلموا تبدیل چا کیتا انہاں لوگاں ظلموا جن اپنوں تے ظلم کیتا قولاً اس قول کو اس گل کو غیر الذی قیل لہم اس تو سوا جڑی انہاں آکھی گئی ہے اس تو بیا تبدیل چا کی تھی تبدیل کی میں کی تھی اللہ فرمائے تساں آکھنا ہے ہتت انہوں نے کیا کہا ہنتت اللہ فرمائے تساں داخل تھی انہیں آج تھی نا وہ داخل تھے آگڑ کے اللہ ناراض ہو گیا کتنی تبدیلی تھی بھائی کتنے لفظ بدلے ہتت ان دی جاتے ہنتت تو ایک لفظ بدلا دیتا اللہ دی تعلیم دے خلاف وقت دا جڑا شرعی خلیفہ ہائی اس جڑی تعلیم دیتی او دے خلاف اگر پوری لین بدل ہو جائے اس واسطے علماء نے مسئلہ چھیڑ دیتا ہے کہ جیڑی دعا یا جیڑا الفاظ نبی پاک دی زبان جو نکلیں کیا اساں انہوں کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں اس دی جہاں تے بٹاؤں چا بے لفظ رکھ علامہ قرطبی نے تفصیل نہ لکھا 2-3 صفحے پڑھ دیتے پوری پاس کی تھی کیا پیغمبر دی زبان چو نکلے الفاظ دعا دے اساں تبدیل کر کے اپنی مرضی نال آکھ سکتے ہوتے پھر اس نے اجازت دیتی کہ اگر مفہوم تبدیل نہیں تھیندا پیا تو شرعن اجازت لے کہ بہتر واتی نہیں شاید پچھلے درساں میں آکھا ہے جیڑے لفظ نبی دی زبان تین اس تو اچھے لفظ سارے کول تو نہیں کہ آ سکتا ہے نہ کتنے آ سکتے ہیں بس پیغمبر دی زبان تو الفاظ موتیاں دی طرح آ رہے تے سارے زبان اگلا سن کے نفرت کر فرق ہے کرنا تو پھر اساں کو نہیں نبی والے لفظ نہ میں سارے لفظ ہوئے عربی دے وچ انہی برکت ہے عربی دے لفظ تھوڑے ہوندے نے اردو والے ساری زبان والے ڈھیک سارے آکھنے پوت میں تفسیر گھننی آئی تو استادہ کو مشورہ پوچھا تو استادہ نے مشورہ یہ دیتا کہ اگر عربی علی پڑھ سے تو ایک لفظ پڑھنا پوسیا تو اردو والی تفسیر دے اُدھی چاہتے 3 لفظ پڑھتے تاں مفہوم پورا تھے عربی دی تفسیر دا ایک صفحہ پڑھ سے نا تو اردو والی دے 3 صفحے پڑھ سے تو تاں مفہوم اور دیکھو کتنا سوکھا کام ہو وہ جاتا ہے کتنے لفظ ہیں وہ جاتا ہے اے اردو ہے عربی ہے جی ذاہبا یا ذہبو بس ایک لفظ کو سارا مفہوم پورا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاربع لثلاثن عربیاں نال 3 گلاں وجہ تو محبت کیتی کرو انا عربی ولسانی عربی ولسان اہل الجنت عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی میری زبان عربی تے بہشتیاں دی زبان بھی اس واسطے سارے نبی سونے دی زبان ہے کم از کم بندہ بیا زیادہ نہیں تو اتنا تو پڑھ گی نے بھئی دعائیں جو عربی جہن دے عربی سان ہوئے بھی سروا دیں بخاری شریف دے پہلے صفحے تے کھڑی نہیں حدیث صحابی آیا اس کا جی میں ان کو دعا سکھاؤ جلے میں سمجھ لگا نا تو میں دعا پڑھی کر اللہ دے نبی اس نے سبق دیتا دعا ہوں ڈھیک ساری ہے وہ سبق گھن کے گیا دوسری ڈیڑھ آیا جی سبق سناؤں لگا دعا دے جڑے لفظ ہیں نبی پاک نے سکھایا وہ ہیں آمنتو بے نبی کالذی ارسلتا بھئی دعا بھی اگو پیچھو ہے میں مقصودی جملہ آمنتو بے نبی کالذی ارسلتا وہ سویرے آیا نا نبی پاک فرمایا سبق سنا دے اس کا آمنتو بے رسول کالذی ارسلتا وہ نبی دی جہاں تک اعلیٰ دیتا رسولہ ساری سمجھ دے مطابق کفار کے نبی رسول اساں دے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھا کیا فرق خیر مقصد تو ہوا ہے رسول آکھیا جا نبی پاک سکھایا آم ایناک آمنتو بے نبی کالذی ارسلتا
او دا ویندی جاتے ذہن تو لائے کہ اس پکا کے نایا آمن تو بے رسول الذی ارسلتا، نبی پاک فرمایا نہیں جی میں آ کے ان پک، ایک لفظ ہی تبدیل نہیں کرانے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے دھیان کیتا کرو، اپنی مرضی نال پڑھے سو تو پتہ میں تھی ویسے کچھ لفظ رل گئے نا ادھر برکت زیادہ ہے، خاص کر قرآن مجید دی دعا جڑی ہون مثال انبیاء دیاں دعاواں ہیں انہاں دے وچ تبدیلی بالکل ناجائز ہے، جمع تو جمع بولو، واحد تو واحد بولو، اپنی زبان نال اساں منگ سکدے تا مقصد نہیں ہے بھائی منگ نہ سکدے اپنا مفہوم نال، لیکن نبی دی زبان وچوں نکلے لفظاں دی برکت اور ہونی۔ اچھا جی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے کتنے لفظ تبدیل کیتے بھائی؟ ہیک دی جاتے ہیک بھی رکھ دیتا۔ اللہ فرمائے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ظالمات میں آسمان تو عذاب نازل کر، کیوں؟ آکے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس واسطے کہ انہوں نے بڑی نافرمانی کی تھی، اللہ دے حکم نو چکیتا تبدیل، اس واسطے اللہ دا انہوں دوتے آ گیا عذاب، یہ ہے عذاب دا ذکر۔ اگوں انعام آ گیا جی، موسیٰ علیہ السلام جلے علاقہ تیتے پہنچے کل بھی ہویا، اتھے پانی بھی کو نہیں، درخت کو نہیں، چھاں کو نہیں، کھاون پیون دا بڑے اوکھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے درخواست کی تھی کوئی جی دعا منگو اللہ تعالیٰ کو پانی دا انتظام کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی اللہ کو، اس نواد نے استسقا، نماز استسقا ایسی نماز جی دے ذریعے بندہ اللہ کو بارش منگتا پہ پانی منگتا، ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی منگا، بارش دیونا اللہ دی صفت ہے، بندے دی صفت ہے منگنا، ہاں جی استسقا موسیٰ، جب پانی منگا موسیٰ علیہ السلام نے لے قوم ہی اپنی قوم واسطے، اللہ نے درخواست کی تھی ہاں جی پانی دے انتظام فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، بندہ آ گیا جی کافی دیر تو بارش نہیں ہو جی بڑی تکلیف ہے، گھاہ جانور بندے بڑے اوکھے ہیں، قحط سالی ہو گئی، مہربانی کرو دعا منگو، تو آپ نے دعا منگی، صحابی آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے چہرہ مبارک دے نن پھیرے، دعا ختم نہ ہی تھے جو آسمان تے بدل آ گیا اور بارش جمعہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات اگلا جمعہ ہفتہ پورا بارش، وات بندہ اٹھی کھڑا جی خطبے دے دوران او جی او تو بہت بارش آ گئی، چھائیں ڈھاون لگی، مال اوکھا ہو گئے، بندے اوکھے ہو گئے، مہربانی کرو جی کوئی اللہ کو دعا منگن بس کرے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنو آکھا اللہ دا کو درخواست کی تھی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ دے کو ضرورت ہے اڈے کھینو ہے سارے تو بس کر، ہوا علینا ولا علینا، آسو پاسو کھینو ہے سانت پرہ کھینو ہے، صاحب یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم نہیں کی تھی جب وات آسمان صاف ہو منگا، ہاں جی ایزیسٹنس کا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے درخواست کی تھی، تو کہیں بندے کو آکھنا پہ میرے واسطے دعا کرے کو نجائز تو نہیں ہے جی آکھ سکتے ہو، انہوں نے آکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی، پھر اللہ نے کیسے پانی کا انتظام کیا، اتھائی کھڑی جاتے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا پیغمبر دعا منگی جتنا کھڑے نہ تے کو جڑا پتھر پہ اسے تے ڈنڈا مار دے، وہ لکھ دے پہنے بھی پتھر ہے چورس مربع شکل چورس، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، فن فجرت من حسنت عشرت عینہ، 12 چشم اوپر پہ، ہاں جی 4 تریاں 12، ہر پاسوں 3 ٹوٹیاں لگ گئی، 3 ایڈوں 3 ایڈوں 3 ایڈوں 3 ایڈوں، چونکہ 12 قبیلیاں موسیٰ علیہ السلام دے رہن بڑے ضدی حکمہ نال زید بڑا کریں دے، اللہ اپنی حکمت نال کام کی دفعہ ہیک تے بھیڑ پوسن،
تے رولا پایا ویسی ہیں جی تھڈو انہوں اپنا وکھرا انتظام کر کے دیواں ڈنڈا ہیک لگا موسیٰ علیہ السلام دے ٹوٹیاں 12 چشمے نکلے سبحان اللہ اللہ دی مرضی ہے پتھر جو کیا کر دیتا پانی شروع کر دیتا ہے جی قد علم کل ناس مشربہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے مشرب کو پانی دی جھاگ کو سیان کیتا جان کیتا بھئی ایتھوں پانی میں پاؤنا ایتھوں میں پاؤنا ایتھوں اس پاؤنا ایتھوں اس یہ پانیاں دے جھگڑے تھیندے نے اللہ معاف کرے نبی پاک تو پہلے 40 سال تک 50 سال تک پانی دا رولا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا رولے ہی رولا ریتڑی تے میں گیا جنا طالب علمی دورے تے ایک بندہ بیٹھے اوپے دا گل پیا کریں دے بس سارے علاقے جو وری دا رولا ہی تے ہاں گئے کونن پانی لاون گھر بیٹھے تے ایک آدھا ساڑی وری ہے تے بی آدھا ساڑی وری ہاں جی ہوں سنبھلے ڈوئیں بیٹھے ہیں تیاری کیتی بیٹھے ہیں رولا گھتی بیٹھے ہیں تو ایک پہ آدھے اڈے تا پہ ویسو نا اے نالا واندھا پہ ہے نا تو جانا بانتی تھوں کاپ چاہ سمجھے نے اڈے تا پہ ویسو پانی پہ لیسو اے انجے سمیں ناہر نالا واندھا پہ تو پانی وڈا جانے تا کاپ چاہ وہ ساکہ میں کپین دا پہ تو وڈا جانے تا میں کو ڈاک چاہ اٹھا اس نے کئی نالی میں ماری وہ تلہ تھی ایڈے ماری کئی ایس ہوتے تو خودتو تے کئی رکھ دیتی وہ دا مار چھوڑا اس نے اللہ اللہ دے خیر چلتا یہ ہے پانی دا رولا بریاں پیاں پوریاں تھی سے نہ پہ نہر تے پہ ویسوں یہ تائیں گل مکا دیں تو وڈا جانا آگئے ڈکن آلا تے رولے پاؤن آلا آوت پیڑک اس وقت رولے تو پوندیں جھگڑے تھیندیں فساد ہیں پرسوں کتھے آندہ پہ کہ تارال تے گلی دا رولا پہ گیا جی فیرنگ شروع ہو گئی ایک آدھے راہ ہے تے بھی آدھے راہ کوئی نہیں چلو جی موسیٰ علیہ السلام دی قوم بڑی ضدی آئی اللہ پاک نے پہلے انتظام کر دیتا موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا مارا اللہ نے فرمایا فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا 12 چشمے جاری ہو گئے قد علم کل ناس مشربہم ہر کے اپنے پانی دی جھانو شان کیتا اللہ دا حکم آ گیا کلو وشربو من رزق اللہ اللہ دا دتا رزق کھاؤ بھی صحیح تے دتا پانی پیو بھی صحیح چلو جی رزق دا پیچھا سونا نے ماندے سلوا آ گیا تے پانی پتھر جار ہو گیا اللہ دا حکم ہو گیا کلو کھاؤ بھی صحیح وشربو پیو بھی صحیح من رزق اللہ اللہ دا دتا ہویا رزق سانو بھی حکم ہے کلو وشربو کھاؤ پیو ولا تسرفو نہ لا تسرفو کھڑا ہے اسراف نہ کرو اسراف دا من عام طور تے کتاب میں فضول خرچی کرنا ضرورت تو زیادہ استعمال کرنا ضائع کرنا ہے تو میں دا معنی کریں نہ کھاؤ پیو ونجاؤ نہیں کھاؤ پیو وجاؤ نہیں خودی مثال ہے کہ جٹ جلے بکری کو گھا گھتیں دے نا تو ہکڑوں بوم آمرین دی بات اتے چاڑ کھڑوں دی اتے تے میں گھڑیں اتے تے پیشاب بھی اتے بات اے چاہ گندہ چھمک تے اس نے دے میں تینوں گھا گھتے کھاونا تے کہ ونجاونا تے بات اس نے کٹیں دا بندے گھا پیدا بھی نہیں کیتا بندے بکری پیدا بھی صرف گھا کپ گنائے تے گھتے جس نے ایڈا غصہ چڑھے تے جیڑے خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیتا ہے تے دی روزی دے انتظام کیتے اس نے غصہ نہیں چڑھتا اس اگے پیدا تو خالق لکم ما فی الارض جميعا ساری کائنات دی ہر شے ہے جو تیرے واسطے بھڑا بنائے دا کیوں ہے تو کلو وشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو بناؤ تو نہیں کام از کم آسانو سمجھاؤں والا سمجھا سکو 26,000 روپیہ بندہ گھن گئے سر میراثیاں دی ویلا چلو وہ ویلن دے رہے ایک لوگ ہی دیکھ رہے ہیں بے بڑا مزہ ہے 15,000 روپیہ چلے بچے نہ تو دوجے سنگتو دے ہاتھے جو بٹوا ٹھیلا کھاس لی باقی سارے اس اڑا چھوڑے 1,000 تے 500 وہ خوش ہو رہے ہیں اس نو کیا تھا اسراف گبرو دا تیل پیا پوی دے تپاس تو بھوکا وہ مٹی چ مل گئے غریباں دے بالا مٹی دے بھرے تپاس تھڈو ستھرے دے ہو جا تو
وقت مزے کی گل ہے جلے چھوڑ پھر دین تپاس دیں تلی ونج مرے دیں اگے کوئی ثبوت آدھے تو بننا وے مٹی چلا رل ون وہ بالاں دے کپڑے بھی پاڑے ون خوشی انہوں دی پہ تھی کپڑے غریباں دے بالاں دے پاڑے یہ نبی دا دین ہے نبی دی شریعت ہے فضول خرچی کہ نہیں کرنا ہے بس کوئی آکھے تے نہیں سمجھنا تو سمجھاوے تے نہیں سمجھنا ڈکے تے نہیں سمجھنا اپنی مرضی کرنی تپاسے اتو بھکاون نال کہندے کمے آندے ہیں نہیں جی بھکا دیتے بس فضول خرچی گھوڑا نچدا ہے اٹھ نچدا ہے تو پیسے بھکا گبرو تو پیسے بھکا چلو اللہ اللہ دے خیر سال باقی جڑے فضولیات ہیں گناہ دے کم دے وہ تو تھوڑے سامنے شرطاں لکھاں دیاں پہ لگتی جوا اس ویلے عام ہو گیا معصوم بچہ تک جوا کھیلے کرکٹ ہی جوئے بغیر کوئی نہیں والی بال ہی جوئے بغیر کوئی ہاں جی تماشا بن گیا تو اللہ نے فرمایا کلو وشربو ولا کھاؤ ہر دم جتنا مرضی انہیں کھاؤ لیکن وجاؤ تو نہیں کم از کم اتنا تو خیال رکھو اللہ انہوں کو فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ اللہ دا رزق کھاؤ اللہ دے دیتا پانی پیو لیکن لا تعصوا فی الارض مفسدین زمین تے فساد نہ کرو زمین تے فساد نہ کرو فساد یہ ہے کہ اللہ رسول دے حکم دے خلاف کرنا جی نماز نہ پڑھنا فساد ہے رمضان شریف آگے روزے نہ رکھنا فساد ہے زکوٰۃ فرض ہے نہیں دینا فساد ہے یہ نتیجہ فساد ہے یہ سمجھیں دو اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لوگاں دی بدعملی دی وجہ تو خشکی تے بھی تے سمندراں چ بھی فساد مچ گیا کرتوت عشقی تے دریاواں دیاں مچھیاں اوکھیاں ہو گئے دریا دے وچ اتنا اللہ دی طرف کوئی انہوں نے سینکڑا جیاں ملے عذاب دی وجہ انہوں نے تکلیف ہو اللہ نے فرمایا کھاؤ ہر دم جتنا مرضی انہیں پیو بھی صحیح لیکن لا تعصوا فی الارض مفسدین زمین دے فساد نہ کرو اے ہی کے نام دا ذکر ہے ہی عذاب دا ذکر ہے جی اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے ہارون الرشید بھی ذکر ہی کو کدے گئے ہن تو صحیح وقت فوت ہو گیا حسین اللہ چھوڑ دیندے جتھاں گل ہوندی بائے پاسوں چلی ویندی وہ تو اڈے چھوڑ آیا نا پہلی بار انہوں کو خلیفہ انہوں نے گل اللہ چھوڑ دی کہ اپنے راہ تے قدر کی دے گئے کتاباں نے نال کو نہیں لکھا رات میں بڑی